بسم الله الرحمن الرحيم. تو دیکھیں تقویٰ ہے کہ کسی بھی کام کے اندر چاہے آپ کا معاملہ دشمن کے ساتھ کیوں نہ ہو، آپ انصاف کریں. اور انصاف عدل کہتے ہیں کسی بھی چیز کا میلان سے صاف ہونا، کہ اس کے اندر جھکاؤ نہ ہونا، ادھر جھکاؤ نہ ادھر جھکاؤ، بالکل درمیان میں بالکل سیدھی کوئی چیز ہونا، اس کو عدل کہتے ہیں، اس کو انصاف کہتے ہیں. زیادتی اور کمی یہ جو ہے تقویٰ کے خلاف ہے کسی بھی کام کے اندر. بہرحال اس کے معنی ہم قرآن ہی سے مختلف صورتوں سے دیکھتے ہیں. سورۃ حدید کے اندر دیکھیں، اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، آیت نمبر 66 کے اندر، سورۃ حدید آیت نمبر 6 کے اندر، اور اسی طرح سورۃ صاد کے اندر بھی ہے. سورہ حدید کے اندر اللہ رب العزت بنی اسرائیل کا، اور بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے اہل کتاب کا ذکر کیا ہے، نصرانیوں کا، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ کا، وآمنوا برسولہ، اور ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر. دیکھیں ایمان والوں سے خطاب کر کے اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر. یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ رب العزت تمہیں دوہرا اجر دے گا، دوہرا ثواب دے گا. ایمان لے آئے اور پھر ایمان لے آئے اللہ کے رسول پر، یعنی ایمان والوں ہی سے خطاب کیا جا رہا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر اللہ پر ایمان لاتا ہے اور رسول پر ایمان نہیں لاتا، اللہ کے احکامات وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں لیکن رسول کے طریقے سے نہیں مانتا ہوں، جس طرح میں سمجھوں گا میں اسی طریقے سے مانوں گا، تو یہ شخص اسی طرح کافر ہے جس طرح ایک اللہ کا منکر کافر ہوتا ہے. اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس طرح خر دماغ اور سر پھرے آج ہمارے اس معاشرے کے اندر کہیں پیدا ہو گئے ہیں، جو کہتے ہیں ہم قرآن کی وہی تفسیر کہیں گے جو ہم جانتے ہیں، قرآن پر عمل اسی طرح کریں گے جس طرح ہم سمجھیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو محمد ابن عبداللہ تھے، بس دنیا سے گئے تو ختم، اب ہم قرآن کی تشریح خود کریں گے. تو ایسے لوگوں کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، یہ پکے کافر ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح نہ مانے، اس کی سنت اور اس کے طریقے کو نہ مانے، اور قرآن کو اس طریقے سے نہ مانے جس طرح اللہ کے رسول نے آج سے 1450 سال قبل قرآن کی تشریح کی اور اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے، اور صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے، اور تعامل اور تواتر اور احادیث صحیحہ سے وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں. بالکل اسی طریقے سے اگر وہ نہیں مانتا ہے تو اس کے کفر کے اندر پھر کوئی شک نہیں ہے، ہزار وہ اپنے آپ کو جو ہے مومن اور مسلم کہتا رہے. فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ،
اور اللہ رب العزت تمہیں نور عطا کرے گا، جس نور کے ساتھ تم پھر دنیا کے اندر لوگوں کے درمیان چلو گے۔ یہ اصل میں وہ چیز ہے جو قرآن مجید جس کو تقویٰ کے نام سے جو ہے وہ ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورۃ صاد کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، آیت نمبر 28 کے اندر، فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی ہے، ان کو ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو زمین میں فساد کرتے ہیں؟ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص ایمان نہیں لاتا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی کتاب پر، اور قرآن اور سنت کے مطابق اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرتا، تو قرآن ایسے لوگوں کو مفسدین کہتا ہے کہ یہ فساد کرنے والے ہیں زمین کے اوپر۔ آگے فرمایا ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم کر دیں گے متقین کو فجار کی طرح؟ یہاں دیکھیں متقین ضد ہے فجار کی۔ فجار ہم سب جانتے ہیں فاجر کو، فاجر کہتے ہیں اللہ کے نافرمان کو، اللہ کے حکم کو چیرنے والا، پھاڑنے والا، توڑنے والا، جو اللہ کے احکامات کو پھاڑ کر اس میں سے نکل جائے، اللہ کی نافرمانی کر لے، ایسے شخص کو فاجر کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص جو اللہ کے احکامات کو نہ پھاڑے، اس سے آگے نہ بڑھے، اس کی نافرمانی نہ کرے، ایسے شخص کو قرآن جو ہے متقی کہتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورۃ شمس کے اندر بھی آتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ نے ہر نفس کو الہام کر دیا ہے فجور اور تقوی کا، یعنی بتا دیا ہے ہر نفس کو کہ فجور کیا ہے اور تقوی کیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اگرچہ اس کے دلائل ہیں کہ ہم فجور کو اور تقوی کو کس طرح پہچانیں گے، تو تقوی کے لیے پہچان جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ تو سب سے پہلے تو اس کی دلیل ہوتی ہے کہ کوئی شخص کوئی بھی عمل کرتا ہے اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب میں ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، وہ عمل تقوی کا عمل ہے۔ لیکن ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، بر کیا ہے، نیکی کیا ہے، تقوی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی 5 انگلیوں کو اس طرح اکٹھا کیا اور پھر اپنے سینے پہ یہاں مارا، فرمایا یہاں جو ہے نا دل تمہارا، فرمایا اس سے پوچھو۔ یعنی یہ بھی ایک بہت آسان طریقہ ہے کہ انسان اپنے اس دل سے پوچھے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ انسان کا دل اس کو بتا دیتا ہے، اس کی ضمیر اس کو بتا دیتی ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو گناہ کرے اور اس کو معلوم نہ ہو کہ یہ گناہ ہے؟ اور ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو نیکی کرے اور اسے معلوم نہ ہو کہ یہ نیکی ہے؟
ہر شخص کو معلوم ہے. لیکن ایک حدیث کے اندر آتا ہے تقوی کا جو اعلی مقام ہے، تقوی کا اعلی مقام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین بین، بے شک حلال جو ہے وہ بالکل واضح ہے. قرآن اور سنت کے اندر وہ دکھا دیے گئے ہیں کہ یہ حلال چیزیں ہیں، یہ حلال کام ہے، یہ حلال اقوال ہے، یہ حلال عقیدہ ہے. کبھی حلال کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے اور کبھی حلال کا تعلق جو ہے وہ اعمال سے ہوتا ہے، کبھی کھانے پینے سے ہوتا ہے اور کبھی کرنے کے کاموں سے ہوتا ہے. لیکن وہ جتنی بھی حلال چیزیں ہیں بین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بالکل واضح ہے. اور اسی طرح ان الحرام بین، جو حرام ہے وہ بھی بالکل واضح ہے، اس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. اور فرمایا وہ بینہم المشتبہات، ان دونوں کے درمیان مشتبہات ہے، حلال اور حرام کے درمیان مشتبہات ہے. مشتبہات وہ چیز ہیں جو انسان کو شبے میں ڈالے، شک میں ڈالے، مشتبہ کر دے کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر لوگ جو ہے مشتبہات کو نہیں جانتے ہیں، اس کا علم نہیں رکھتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے من اتقى من المشتبہات، جس شخص نے اپنے آپ کو مشتبہات سے بچایا، تو فرمایا یہ شخص جو ہے اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچا دیا، اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچا دیا. اور اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ جیسا ایک ریوڑ ہے بکریوں کا، چرواہا ہے، انہیں چرا رہا ہے، اور وہ بکریاں جو ہے کسی کھیت کے قریب چلے جاتی ہے اور اس کھیت کے کنارے پہ پہنچ جاتی ہے، اس کے حدوں پہ پہنچ جاتی ہے. یہ چرواہا اگر انہیں دور کرتا ہے تو وہ کھیت بچ جاتا ہے اور یہ الزام سے بچ جاتا ہے. لیکن اگر یہ منع نہیں کرتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو حدود سے ادھر ہے نا، کوئی بات نہیں، وہاں تو ابھی نہیں گئی ہے، تو وہ تو بکریاں ہیں، منہ مارتے مارتے اندر چلے گئی. خطرہ ہے اس بات کا، امکان ہے اس بات کا. فرمایا اسی طرح حلال بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح ہیں، ان کے درمیان مشتبہات ہے، اور یہ مشتبہات جو ہے یہ حلال اور حرام کے دونوں کے بارڈروں کے ساتھ لگا ہوا ہے، ایک طرف حلال ہے اور دوسرے طرف حرام ہے. تو فرمایا ان مشتبہات سے بھی انسان کو اپنے آپ کو بچانا ہے. جو شخص ایسا کرے گا وہ متقی ہے، اس نے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنی آخرت کو اس نے بچا دیا، اپنی عزت کو اس نے بچا دیا. مثال کے طور پہ ہماری اس معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہے. نسوار رکھنا حلال ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے. مختلف فتوے لوگوں نے جاری کر دیے ہیں. اول تو قرآن اور سنت کے اندر ہر نشہ کرنے والی چیز حرام ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. لیکن لوگوں کے فتووں نے، علماء سو کے فتووں نے
ایک حرام چیز کو مکروہ قرار دے کر مشتبہ بنا دیا. اب عوام اشتباہ میں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے بچو. اگر تمہیں اتنا بھی پتہ لگ گیا کہ یہ مختلف فی مسئلہ ہے، کچھ لوگ حرام کہتے ہیں، کچھ اس کو مکروہ کہتے ہیں، حلال کوئی نہیں کہتا ہے، کچھ مکروہ کہتے ہیں، کچھ حرام کہتے ہیں. اب ایک مومن کے اوپر لازم ہے کہ اس مشتبہ چیز سے بھی اپنے آپ کو بچائے. قسطوں کا کاروبار ہے. بعض علماء سو نے قسطوں کے کاروبار کو جائز قرار دے دیا کہ یہ جائز ہے، اس لیے اس کے اندر جنس کی تبدیلی آ گئی ہے. بھائی جنس کی تبدیلی تو آ گئی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چیز کے دو قیمت مت رکھو، کہ ادار کی ایک قیمت ہو اور نقد کی دوسری قیمت ہو. اس طرح یہ چیز بھی حرام کے اور سود کے زمرے کے اندر چلے جاتی ہے. ٹھیک ہے اس میں جنس تبدیل ہو گیا، لیکن قیمت اس کی دو ہے، اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. بہرحال کم از کم اتنا ہو گیا کہ قسطوں کا کاروبار یہ مشتبہات میں سے ہو گیا. اب لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اس مشتبہ چیز سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، تب جا کے تم اپنا دین بچاؤ گے. تو یہ ہے اصل میں تقوی. اب دیکھیں ٹائم کم ہے اور تھوڑا سا اس کے اوپر بات جو ہے وہ زیادہ ہو گئی. قرآن مجید کے اندر متقین کے صفات بیان کیے گئے ہیں. یہ صفات میں نے تو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران سے 2 جگہ اور سورہ قصص مختلف صورتوں سے آپ کے سامنے رکھنی تھی، لیکن چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں اکتفا کروں گا سورت آل عمران کے اوپر، آیت نمبر 114 اور 133 سورت آل عمران. یہاں اللہ رب العزت مومنین کے صفات بیان کرتا ہے متقین کے. فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز آخرت کے اوپر. اس پوائنٹ کو بھی آپ نوٹ کریں، انشاءاللہ اختصار کے ساتھ میں اس کو بیان کروں گا. ایمان رکھتے ہیں اللہ کے اوپر اور روز آخرت کے اوپر. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے لوگوں کو منع کرتے ہیں. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. پستی نہیں کرتے ہیں، سستی نہیں کرتے ہیں، کاہلی نہیں کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، جلدی. فرمایا وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ نیک لوگوں میں سے ہے. وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں نیک کاموں میں سے ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی. واللہ علیم بالمتقین، اللہ ایسے متقیوں کو خوب جانتا ہے. یہ متقی لوگ ہیں. کون لوگ؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، نیکیوں کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہے اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے. اسی طرح دیکھیں اسی سورہ کے آیت نمبر 133 کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، بچو اس آگ سے جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہنا مانو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور اپنے رب کی مغفرت کے طرف جلدی کرو. اللہ فرماتا ہے دیری مت کرو، جلدی کرو اللہ کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف.
وہ جنتن، اور اس جنت کی طرف جلدی کرو. عرضها السماوات والارض، فرمایا جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی طرح ہے، جس کی چوڑائی اتنی ہے جیسے آسمان اور زمین. وعدت للمتقین، اللہ نے یہ متقیوں کے لیے یہ جنت تیار کیے ہیں. قرآن مجید آپ جتنا بھی دیکھ لیں، بار بار قرآن متقیوں کا ذکر کرتا ہے کہ جنت ہم نے متقیوں کے لیے تیار کی ہے. متقی کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. آج تو لوگ کہتے ہیں نا ہم کہاں متقی ہو سکتے ہیں. اگر آپ متقی نہیں ہو سکتے ہیں تو اپنا ٹھکانہ پھر جہنم میں بنا لے. اس لیے کہ جو متقی نہیں ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں وہی جائے گا جو متقی ہوگا. فرمایا آگے یہ کون لوگ ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ وہ لوگ ہیں جو خوشحالی کے اندر اور تکالیف اور تنگ دستی کے اندر بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ غصے کو ضبط کر دیتے ہیں. اور فرمایا یہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، لوگوں کے قصوروں کو اور زیادتیوں کو. اور اللہ ایسے لوگوں کو، ایسے نیک، ایسے خوبصورت عمل کرنے والوں کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے. چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں اختصار کے ساتھ اب اس بات کی طرف آتا ہوں کہ یہ تقوی انسان کے اندر پیدا کیسا ہوگا. قرآن مجید اس کا بھی ہمیں طریقہ بتاتا ہے، اور یہ طریقہ یہ اللہ کے نبی جو دنیا کے اندر آئے ہیں انہوں نے لوگوں کو سکھایا ہے. ان کی دعوت کے اندر یہ طریقہ ہے. جتنے بھی نبی آئے ہیں آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ان کی دعوت کا جہاں ذکر کیا ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے سورۃ الشعراء کے اندر نوح علیہ السلام کے بارے میں، اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. دیکھیں اسی طرح یہاں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کا ذکر کیا ہے جتنے اس سورہ کے اندر ہے. نوح علیہ السلام ہے، شعیب علیہ السلام ہے، ہود علیہ السلام ہے، صالح علیہ السلام ہے، لوط علیہ السلام ہے. تمام انبیاء کا ذکر کیا، اور ہر نبی اپنے قوم سے یہی کہتا ہے فاتقوا اللہ واطیعون. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سورۃ الاعراف کے اندر داخل. انبیاء کی دعوت کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے کہ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. تقوی اس وقت انسان کے اندر آئے گا کہ سب سے پہلے اس کو اللہ کا تعارف ہو، اللہ کو وہ پہچانتا ہو، اللہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ اللہ کون ہے، اس کے صفات کیا ہے، وہ کیا کیا کام کرتا ہے، وہ اپنے ذات اور صفات کے اندر یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تو اول تو اس کو اس بات کا علم، یہ تعلیم دینی پڑے گی، اسے یہ سکھانا ہوگا، اللہ کے قریب لانا ہوگا، توحید کا مسئلہ اس کو سکھانا ہوگا کہ اللہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ اللہ اپنے صفات کے اندر اکیلا ہے، جتنی بھی حاجات ہے وہ بر لاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں حاجات کو پوری کرتا ہے. پھر وہ اللہ، اس کے صفات ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہماری سن رہا ہے، وہ ہمارے شہرت سے زیادہ قریب ہے، وہ ہمارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، وہ ہمیں رات میں رضائی کے اندر بھی جانتا ہے، وہ ہماری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. ہم تین ہوتے تو چوتھا وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. یعنی چونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، اختصار کے ساتھ میں بتاتا ہوں
کہ پوری گہرائی کے ساتھ اللہ کو پہچاننا ہوگا، اللہ کا تعارف حاصل کرنا ہوگا۔ اللہ کو پہچاننے کے اندر جتنی گہرائی ہوگی، جتنا ہم اس کے قریب جائیں گے، جتنا اچھی طریقے سے ہم اپنے رب کو پہچانیں گے، اتنا زیادہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگا، اتنا زیادہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگا، اتنا زیادہ ہم اللہ کے عذاب سے ڈریں گے، اتنا زیادہ ہم اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کے امیدوار ہوں گے۔ اور دوسری بات جو تقوی کے لیے لازم ہے، جس پر انبیاء نے بہت زیادہ زور دیا ہے، وہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آخرت کے اوپر ایمان۔ ایمان بالآخرہ، یہ انسان اس کے اندر جتنا قوی ہوگا، جتنا زیادہ اس کے اندر وہ تدبر کرے گا، غور کرے گا، اس کے دلائل کو دیکھے گا، موت اور زندگی کو یاد کرے گا، آخرت کو یاد کرے گا، جنت اور جہنم کا نظارے اس کے سامنے ہوں گے، اتنا زیادہ وہ تقوی اس کے اندر پیدا ہوگا۔ ہمارے اندر تقوی کیوں نہیں آتا ہے؟ موت بھول گئے ہیں، آخرت بھول گئے ہیں، اور اکثر لوگ تو کہتے ہیں جی اللہ غفور الرحیم ہے، اکثر لوگ تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر لیں گے، وہ چھڑا لیں گے، حافظ صاحب، قاری صاحب چھڑا لیں گے، چھوٹا بچہ مر گیا وہ چھڑا لیں گے۔ یہ مختلف وہ ہیلے ہیں جو کچھ روایات، کچھ تفسیروں کی صورت میں ہماری اس قوم کو مل گئے ہیں، اور یہ قوم ہماری بے راروی کا شکار ہو گئی ہے۔ ورنہ اگر صحیح تعلیم دی جاتی کہ دیکھو وہ دن ایسا ہے کہ اس دن حق باطل نہیں ہوگا اور باطل حق نہیں ہوگا، یہ سن لو، مجرم مجرم ہوگا، مشرک مشرک ہوگا، قاتل قاتل ہوگا، ظالم ظالم ہوگا، جہنمی جہنمی ہوگا، ایک اہل توحید ہوگا، سچا سچا ہوگا، عادل عادل ہوگا، نیک عمل کرنے والا نیک عمل کرنے والا ہوگا، صادق صادق ہوگا، جنتی جنتی ہوگا۔ اللہ دونوں کے درمیان ایک خط امتیاز کھینچ دے گا، یہاں تک کہ وہ ڈھیلے ڈالے مسلم کلمہ پڑھنے والے سورہ حدید دیکھے، اللہ ان کے درمیان بھی دیوار مار دے گا، مومنوں کو جنت میں اندر کر دے گا اور ان کو باہر جہنم کے اندر دھکیل دے گا۔ ختم ہو جائے گی یہ ساری چیزیں جو لوگوں نے بتایا، میرا پیر مجھے بچائے گا، میرا ولی مجھے بچائے گا، نبی بچائے گا، فلاں بچائے گا اور بچائے گا، کوئی اور بچائے گا نہیں۔ قرآن کہتا ہے وہاں شہادت حق کی ہوگی، جس کی گواہی دی جائے گی، جس کو وہ جانتا ہوگا اس کے بارے میں گواہی اور حق کے ساتھ گواہی ہوگی، وہاں کوئی ڈنڈی نہیں مار سکے گا۔ تو جو صحیح تصور آخرت کا ہمارے سامنے آ جائے کہ وہاں بچنا نہیں ہے میرے بھائی، وہاں اگر بچنا ہے تو ایک ہی راہ، ایک ہی طریقہ ہے اس کا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئی کتاب قرآن مجید کو معنی اور مفہوم کے ساتھ، سمجھ کے، تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اس کتاب کو پڑھے اور پوری طریقے سے قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرے، جس طرح ہمیں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے مومنو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، پورے۔ اور یہ اصل میں ہدایت ہے۔ اسلمتم فإن اسلموا فقد اهتدوا، ان سے پوچھو کہ تم اللہ کے سامنے جھک گئے، پورے کے پورے اللہ نے پوری کی پوری تم نے اللہ کی تابعداری اختیار کر لی، اگر یہ اس بات کا اقرار کر لے کہ ہاں ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، کوئی ہمارے اندر داغ نہیں ہے۔ دیکھیں سورہ بقرہ کے اندر جب وہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو تو وہ مختلف سوالات کرتے ہیں، تو اس کے اندر جب سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں تو انہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے مسلمۃ لا شیۃ فیہا، یہ گائے جو ہے یہ مسلمہ ہے، اس کے اندر کوئی داغ نہیں ہے، کوئی دبا نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ تو اصل میں کسی چیز کا مسلم ہونا، کسی چیز کا سالم ہونا یا کسی چیز کا سلمہ اس کی صفت ہونا، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا داغ نہ ہو۔
یعنی ایک مومن اس وقت مسلم ہوتا ہے جب گناہ، فجر اور فسوق اور شرک اور کفر، نفاق، ان تمام چیزوں کے جو ہے داغ اس کے اندر نہ ہو، اس سے وہ صاف ہو، پوری کی پوری اطاعت وہ اللہ کا اختیار کر دے، تو یہ شخص مسلم ہوتا ہے۔ اور اس لیے قرآن کہتا ہے، دیکھیں سورہ البقرہ کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ کا پورا پورا تقوی اختیار کرو، ایسا تقوی کہ موت آئے تو تم مسلم ہو، یعنی اللہ کے فرما بردار ہو۔ تو یہ ایک مہینہ ہے، اللہ کی غنیمت ہے ہمارے لیے، ایک رحمت ہے اس کی کہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر یہ ایک موقع ہمیں ملا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوا سکے۔ جو ہو گیا اللہ وہ معاف کر دے گا اس مہینے کے اندر، لیکن اس مہینے میں ہم تیاری کر لے کہ اس مہینے کے اندر ہم تمام گناہوں کو چھوڑ لے، نیکیوں کو اختیار کر لے، اور آنے والی پوری زندگی کے اندر اسلام کے اوپر عمل کرتے رہے اور اسلام کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے، اور اسی حال کے اندر ہمیں موت آئے۔ انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیابی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔